سبسکرائب کیجئے محاسن اسلام یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر طرح کی اسلامک نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کا جو تحریری بیان آیا، انتہائی سنجیدہ اور بہت ہی پرمغز بیان ہے۔ حالات کے لحاظ سے اور موقع و محل کے مناسبت سے اس سے بہتر بیان کی کوئی امید بھی نہیں کی جا سکتی۔ آپ نے پورے طور پر اس کی مذمت بھی فرمائی ہے۔ بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ ہم سب ظلم پر صبر کرتے ہیں اور ظلم پر خاموش رہ جاتے ہیں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، ہمارے اکابرین امت ملی رہنما کبھی بھی ظلم پر صبر نہیں کیا، نہ اسے قسمت کا حصہ سمجھا، ہمیشہ احتجاج کیا۔ ہاں، احتجاج کرنے کے انداز الگ الگ ہے، اور آپ کا احتجاج اس سے پہلے ریلیوں کی شکل میں ہوتا رہا۔ اس سے پہلے کبھی احتجاج پرامن ہوتا ہے، کبھی پرجوش ہوتا ہے، کبھی میمورنڈم دیا جاتا ہے، کبھی احتجاجی دھرنا پردرشن دیا جاتا ہے۔ لیکن جب حکومت اقتدار میں انسان ہم جیسے بستے ہوں، جن کے دل میں درد ہو، جنہیں انسانیت سے ہمدردی ہو، تو پھر ان کے خلاف آدمی دھرنا پردرشن کرے، احتجاج کرے۔ لیکن اگر اگر اقتدار میں ایسے لوگ بیٹھ جائیں جنہیں انسانیت کی کوئی پرواہ نہیں، ہم اور آپ اصل میں صرف اپنے دائرے میں سوچتے ہیں۔ آپ غور کریں، کتنے ہندو مسلم رہنما، مذہبی رہنما قتل کر دیے گئے، کتنے آفیسر جو ہے جیلوں سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے گئے صرف حق گوئی کی وجہ سے اور صحیح بات کہنے کی وجہ سے۔ بعض لوگوں نے مذہبی منافرت پھیلانے کے خلاف آواز اٹھائی، انہیں قتل کیا، جیلوں میں ڈالا گیا۔ بعض لوگ جو ہے جو ملک میں لوٹ گھسوٹ مچی ہوئی اس کے خلاف آواز اٹھائی، انہیں جیل میں ڈالا گیا۔ لیکن چونکہ ہم لوگ اپنے آپ کو مظلوم بالکل تصور کر لیے ہیں اور کوئی بات ہوتی سمجھتے ہمارے ہی ساتھ ہو، نہیں، انصاف پسند جتنے بھی ملک میں انسان ہیں سارے لوگوں کے خلاف یہ چل رہا معاملہ، صرف ہمارے ہی ساتھ نہیں۔ ہندو مذہبی رہنما کتنے قتل کیے آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور اکابرین نے جیسا موقع محل دیکھا اسی حساب احتجاج کیا اور اپنے غصے کا اظہار کیا اور وہاں تک بات پہنچائی۔ اب اقتدار میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے خلاف اگر آپ اپنی طاقت اور اقتدار میں بیٹھے ہوئے کی ذہنیت کو نہیں پرکھ پا رہے ہیں تو آپ کیسے قائد ہیں، کیسے رہنمائی کریں گے؟ یہ جو ہے مفلوق الحال، کمزور اور معاشی اور معیشت اور معاشرت کے لحاظ سے مفلوق الحال مسلمان، ان کو مولانا کہاں لے کے جائے؟ آپ لوگوں کو بنائی خاکے کے مطابق اگر اتار دیتے ہیں تو ان میں کتنے لوگ بچیں گے؟ آپ خود سوچئے۔ وہ کسان جو انتہائی مضبوط ہے ہریانہ اور پنجاب کا، ان لوگوں کا حال دیکھ لیجئے، اور مفلوق الحال اپنی معاشی اور معاشرتی اپنی طاقت کا اندازہ لگا لیجئے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب جو قدم اٹھا رہے ہیں وہ اپنی طاقت اور اپنی امت اور اپنی قوم کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے قدم اٹھا رہے ہیں جس کو ہم سہ سکیں۔ وہ ایسا کام نہیں کرنا چاہتے کہ پوری امت کو اور امت مسلمہ کو اور کمزور مسلمانوں کو لے جا کسی گڈھے میں ڈال دیں۔ اس لیے جذبات میں بہہ کر اور ایسے الفاظ کہنا، ایسی تحریر لکھنا جس سے ہمارے جو مقتدیٰ ہیں، ہمارے جو رہنما ہیں، ان کے خلاف فضا بنتی ہو اور بے اعتمادی اور بے اعتقادی کی فضا ہموار کی جا رہی ہو، تو ایسی تحریروں سے پرہیز کرنا چاہیے اور ایسی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ غور کریں گے تو آپ ہمیشہ پائیں گے ان لوگوں نے ہمیشہ جو ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ ہاں، آواز مؤثر کب ہوگی؟ ظاہر سی بات، جو سامنے والا پتھر ہے، انسان نہیں، سامنے والا جانور ہے، انسان نہیں ہے، تو اس کے خلاف کیسی آواز اٹھائی جائے گی؟ جیسی آواز اٹھانی چاہیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ اب ادھر اثر انداز ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، یہ ان کا اپنا فعل ہے، نہ کہ آواز اٹھانے والوں کا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ایسی تحریر اور ایسی گفتگو سے پرہیز کریں گے جس سے ملی رہنماؤں کے اوپر اعتماد متزلزل ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔ سبسکرائب کیجئے محاسن اسلام یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر طرح کی اسلامک نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔